کچھ بچے ہوتے ہیں جنہیں بہت جلدی اپنی غربت کا احساس ہو جاتا ہے، تو میں ان میں سے تھا. دنیا میں جو سب سے بڑی چیز ہے جو ناقابل برداشت ہے وہ مفلسی ہے. مفلسی صرف غربت کا نام نہیں ہے، صرف پیسوں کی کمی کا نام نہیں ہے. مفلسی اس ذہنی کیفیت کا نام ہے جو غربت پیدا کرتی ہے. تو میری اپنی جو ایک جد و جہد رہی، جو اندر سے آنیسٹلی اسپیکنگ میں اس ذہنی مفلسی سے جو نکلنا چاہتا رہا، اور کئی دفعہ نکلا، کئی دفعہ واپس اس میں گھس گیا. اور آج بھی مجھے لگتا ہے کہ میرے ذہن پہ اور میرے دل و دماغ پہ بہت ساری جو بہت ساری کہیں آپ یوں کہیے نا کہ جو خرابیاں ہیں ایکچولی وہ اس دور کی اور اس مفلسی کی پیدا کرتا ہے. تعلیم کا سلسلہ کہاں تک جاری رہا؟ تعلیم حاصل ویسے تو کی ماسٹرز تک، لیکن ابتدا میں میں نے جب میں کالج میں پہنچا ایف ایس سی میں، تو اسی وقت ہمارے گھر میں یہ بات ہونا شروع ہو گئی کہ اب یہ 18 سال کا ہوگا تو اس کو باہر بھیج دیں. تو مجھے بھی یہ پتا تھا کہ اب پڑھائی کا سلسلہ یہیں پہ رک رہا ہے، تو مجھے باہر جانا ہے. تو اس باہر جانے میں میرے ایک چچا بڑے معاون ثابت ہوئے، اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے، وہ سعودی عرب میں وہ بھی ہوا کرتے تھے. اب ہمارا خیال یہ تھا کہ 18 سال کی عمر چاہیے، لیکن اس زمانے میں پھر 22 سال عمر ہوتی تھی. پھر پتہ نہیں اب مجھے کیا ہوا کہ پھر اس زمانے میں بہت چھوٹی عمر میں پھر باہر گیا، اور باہر جا کے پھر میں نے جو کام کرتے ہیں سارے کرتے ہیں وہ میں نے بھی کیے. جب آپ باہر مختلف کام کر رہے تھے تو اس میں سب سے مشکل ٹائم کون سا تھا؟ کیا کوئی ایسی مایوسی کبھی آئی ہو، کبھی ایسا کوئی دھچکا لگا ہو، کبھی آپ کو یہ فیل ہوا ہو کہ یار یہ میں کیا کر رہا ہوں، مایوسی کا غلبہ کبھی طاری ہوا ہو؟ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں صبح کے وقت پڑھاتا تھا، اور صبح ٹائی کوٹ پہن کے میں جاتا تھا ایک کالج میں پڑھانے، اور وہاں پہ میں مطالعہ پاکستان اور انگریزی پڑھاتا تھا. واپس آ کے میں میرے والد کا کارخانہ تھا ایک چھوٹا سا جس میں ویلڈنگ اور خراد کا کام ہوتا تھا، تو میں ویلڈنگ اور خراد کا کام کرتا تھا. تو جب جاتا تھا تو وہ اچھے کپڑے پہن کے پھر واپس آتا تھا، تو پھر دوبارہ جینز پہننی اور وہی شرٹ پہن کے دوبارہ پھر یا شلوار قمیض پہن کے وہ اپنا کام شروع کر دیتا تھا. تو اس زمانے میں ہوا یہ کہ میری جو دوڑ ہوتی تھی، جو میرے آبجیکٹو تھے وہ یہ تھے پیسوں کے اعتبار سے کہ ہماری بجلی کا بل جو ہے نا وہ بر وقت ادا ہو جائے. اور ہمیشہ ایسا ہوتا تھا کہ یا تو آخری تاریخ آ جاتی تھی یا بجلی کٹ جاتی تھی. 2 مہینے بعد اس زمانے میں بجلی کٹتی تھی. اچھا، اب ہونا یہ کہ ایوری ادر منتھ ہماری بجلی کٹتی تھی اور میں بھاگ رہا ہوتا تھا بجلی ریسٹور کروانے کے لیے. مجھے وہ جو دور ہے نا وہ لگتا تھا کہ اس میں بڑی ہی مایوسی تھی میرے لیے، اور مجھے ایسے لگتا تھا کہ شاید زندگی کے سارے دروازے مجھ پر بند ہو چکے ہیں. انہی دنوں میں میری بہن کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی. تو انہوں نے مطلب جیسے آج کل کا نومبر دسمبر کا موسم ہے، تو اسے کھانسی وانسی آئی. تو ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ اس کو نا بجائے اس کے کہ اس کی کھانسی بگڑ جائے اور کسی پیچیدگی میں آپ چلے جائیں، تو آپ ایسا کریں کہ اس کو یہ دوائی کھلائیں 2 یا 3 مہینے. مزے کی بات ہے کہ میری بیٹی کو بھی آج کل وہ ڈاکٹر نے وہی دوائی تجویز کی. خیر، تو اور اس کو ایک انڈا جو ہے نا روزانہ ابلا ہوا یہ کھائے. میرے لیے یہ 2 چیزیں ارینج کرنا ایک ایسا عذاب تھا کہ جس کی وجہ سے مجھے لگتا تھا کہ میں کیا کروں، میں چوری کروں، میں کہیں ڈاکہ ڈالوں، میں کوئی غیر قانونی کام کروں، میں کیا کروں جس کے نتیجے میں میں یہ 2 چیز ضروریات جو ہے وہ میں پوری کر سکوں. اور جب میں وہ پوری کر لیتا تھا تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں نے بہت کچھ فتح کر لیا. اب جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے جب بھی میں پاکستان کے بارے میں سوچتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یار کہ آج بھی کتنے بھائی ہو گئے جو ایک انڈا اور شاید 2 گولیاں
ان کے لیے پریشان ہو رہا ہوں. اور میں آپ کو پورے یقین سے اور وثوق سے بتاتا ہوں کہ یہ میری قسمت نہیں تھی, یہ پاکستان کا نظام تھا جس نے مجھے جکڑ رکھا تھا. اور پاکستان کے نظام میں آج بھی جو لوگ جکڑے ہوئے ہیں, آج بھی جو اس مصیبت سے گزر رہے ہیں, آپ ان کے درد کا اندازہ نہیں کر سکتے. یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے کم از کم یہ تو بالکل نہیں کر سکتے. آئی ایم سوری. پاکستان سے باہر جب آپ تھے وہاں پہ کیسے حالات تھے, کیا چیلنجز تھے, کس طرح آپ نے ان کو فیس کیا؟ باہر جا کے جو سب سے بڑا مسئلہ اس زمانے میں, یہ میں آپ کو 90s کی بات, ارلی 90s کی بات بتا رہا ہوں, اس میں جو تھا وہ یہ تھا کہ میرے پاس اسکل کوئی نہیں تھی. یعنی ہنر ایسا نہیں تھا کہ جس سے میں بہت زیادہ پیسے بنا سکوں. آپ کے اندر جتنا سپارک تھا, جتنا آپ کے اندر تڑپ تھی آگے بڑھنے کی, تو وہاں پہ آپ کو کیا مواقع ملے اور ان کو آپ نے کس طریقے سے اچھا ایکسپلور کر کے آپ نے اتنا اچھا ڈیلیور کیا کہ وہاں پہ بھی آپ کے لیے بڑی آسانی ہو گئی ہوں؟ لیکن وہاں پہ ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا. ایک دن میں ایک جگہ کام کرتا تھا, تو ایک وہ جو میرا کفیل تھا وہ آیا. اس نے آ کے مجھے کہا کہ وہ آ رہا تھا اپنی گاڑی میں اور میں اس سے کافی دور کام میں مصروف تھا, میں نے اس کی گاڑی آتے ہوئے نہیں دیکھی. تو جب وہ قریب آیا تو میں نے اٹھ کے سلام دعا جیسے کی, تو مجھے کہنے لگا کہ یار چائے مل سکتی ہے. میں نے کہا ہاں. اچھا, وہ جیسے چائے وہ بغیر دودھ کے وہاں پہ عام طور پہ پی جاتی ہے, تو میں نے تھرموس میں چائے بنا کے رکھی ہوئی تھی, تو میں نے ان کو بھی دی اور خود بھی چائے پینے. تو مجھے کہنے لگے کہ اس وقت ان کی عمر ہوگی کوئی 70 سال سے کچھ اوپر. تو مجھے کہنے لگے کہ یار تم ایک کام کرو, تم نا پاکستان واپس چلے جاؤ. مجھے لگا کہ اس نے تو میری نوکری ختم کرنے کا اعلان ہی کر دیا. تو میں نے کہا کیوں؟ مجھے لگا کہ شاید مجھ سے کچھ غلطی ہوئی. تو کہنے لگے کہ یار تم ایسے آدمی ہو کہ تمہیں یا پڑھانا چاہیے یا تقریریں کرنی چاہیے. اچھا, میں ان کے پاس چونکہ صرف تقریر کا ہی لفظ تھا اور میں تقریر کے لغوی معنی میں کھو گیا کہ اچھا میں تقریر کروں گا تو کیا یہ چاہتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ میرے اندر کوئی بڑا مولوی بننے کی صلاحیت ہے, وائز بننے کی صلاحیت ہے, یا کوئی لیڈر بننے کی صلاحیت ہے. تو خیر مجھے, اور انہوں نے مجھے کہا کہ یار تم نا کو پڑھائی وڑھائی کا کام کیا کرو. اچھا جی. وہ کہہ کے چلے گئے اور یہ بات بھی میرے ذہن سے اتر گئی. لیکن وہ پراسرار طریقے سے ایسے پیچ پڑے کہ میں الٹیمیٹلی آئی لینڈڈ ویئر آئی ایم. واہ, کیسے ٹرانسفارمیشن ہوئی سعودی عرب سے, پھر آپ صحافت میں آگے, آپ نے کامرس رپورٹنگ سے جی کام کا آغاز کیا, صحافت میں پھر اس کی وجہ یہ صحافت میں اس طرح آیا کہ میں نے دیگر کام جو تھے اس میں اتنا خوار ہو چکا تھا, اور پھر کچھ دیگر بھی چیزیں تھیں نا گفتبہ قسم کی, اس میں مجھے یوں لگا کہ اب مجھے نوکری کرنی چاہیے. میں لکھتا تھا لیکن باقاعدہ صحافت نہیں کرتا تھا, تو پھر مجھے ایسا لگا کہ اب مجھے باقاعدہ طور پر اسی شعبے میں ہی کام کرنا چاہیے.